الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. عزیز القدر بھائیو اور دوستو، حکومت الحکام کا باب نمبر 14 ہم نے شروع کیا تھا، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت کے بارے میں، اور اس باب میں ہم نے متعدد احادیث پڑھی تھیں. 2 احادیث ہم نے اس باب کی پڑھ لی تھی. آج ہم اسی باب کی تیسری حدیث سے شروع کرتے ہیں. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور میں حدیث کا ترجمہ کرنے سے پہلے ایک تنبیہ کر دوں. ابھی ساتھیوں نے مجھے کہا کہ جو حضرات یہاں موبائل رکھتے ہیں ریکارڈنگ کے لیے، تو وہ اپنے موبائل آف لائن کر کے رکھیں، کیونکہ اگر وہ آن لائن ہو تو ان کی وجہ سے غالباً آواز میں تشویش ہوتی ہے. تو اس لیے اپنے موبائل جو یہاں پر ریکارڈنگ کے لیے رکھے ہوئے ہیں ان کو آف لائن کر کے رکھیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يرفع بيديه حذو منكبيه، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے حذو منكبيه، اپنے کندھوں کے برابر تک، اپنے کندھوں کے برابر تک اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے. کس موقع پر اٹھاتے تھے؟ اذا افتتح الصلاة، جب آپ نماز شروع کرتے، یہ ایک. وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، اور جب آپ رکوع کے لیے تکبیر کہتے، یہ دوسرا موقع. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور جب آپ اپنا سر اٹھاتے تھے رکوع سے. رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ، تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اسی طرح اٹھایا کرتے تھے. یہ 3 موقعوں پر نماز شروع کرتے ہوئے، یعنی تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے اپنے کندھوں کے برابر تک، اور جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے، اور جب آپ رکوع سے اپنا سر اٹھاتے اسی طرح اپنے دونوں کو اٹھایا کرتے تھے. وقال، اور آپ کہا کرتے تھے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، یعنی جب آپ رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تھے تو سر اٹھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمع اللہ لمن حمدہ کہتے، اور کھڑے ہو کر ربنا ولک الحمد کہتے. وکان لا یفعل ذلک فی السجود، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے تھے فی السجود، سجدوں میں، یعنی اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اٹھاتے تھے. کہاں پر؟ فی السجود، سجدوں میں، یعنی سجدے کے لیے جاتے ہوئے یا سجدے سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک نہیں اٹھایا کرتے تھے. عزیز بھائی اور دوستو، یہ حدیث بڑی اہم حدیث ہے، بڑے اہم مسئلے کے متعلق، اور وہ مسئلہ ہے رفع الیدین کا. اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر تک اٹھانے کے متعلق یہ جو مسئلہ ہے، یہ بڑا اہم مسائل ہے. ان مسائل میں سے ہے کہ جن میں اہل علم کے درمیان بہت زیادہ اختلاف واقع ہوا ہے. چنانچہ اہل علم کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ نماز میں 4 موقعوں پر اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر تک اٹھانا چاہیے. 3 مواقع تو یہی ہیں جو اس حدیث میں ذکر کیے گئے ہیں، تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے، اور رکوع میں جاتے ہوئے، اور رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہو کر. اور یہ 3 موقع ہیں. 4تھا موقع جب آپ 2 رکعتوں کے بعد اٹھ کر کھڑے ہوں تیسری رکعت کے لیے، تو اس وقت بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو اسی طرح اٹھائیں جس طرح آپ نے رکوع میں جاتے ہوئے یا رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہو کے آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا. تو اہل علم کی بہت بڑی جماعت
اسی حدیث کے مطابق اس مسلک کی قائل ہے کہ ان 4 مواقع پر رفع الیدین کرنا سنت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جبکہ بعض اہل علم کا موقف یہ ہے کہ رفع الیدین کا جو حکم ہے یہ منسوخ ہو چکا ہے، اس لیے وہ رفع الیدین نہیں کرتے سوائے تکبیر تحریمہ کے، کہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، اس کے بعد باقی جو 3 مواقع ہیں ان مواقع پر اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک نہیں اٹھاتے۔ یہ 2 مشہور مسلک ہیں اور ان دونوں میں بہت شدید اختلاف واقع ہوا ہے اس مسئلے پر، لیکن ہم اس اختلاف سے قطع نظر ہم دیکھیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یہی حدیث جو ابھی ہم نے پڑھی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے، اس میں یہ الفاظ ہے کہ کان یرفع بیدیہ، کہ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، کان یرفع بیدیہ، کہ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت پر ہمیشہ عمل کیا اور شروع سے لے کر آخر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، تکبیر تحریمہ کے موقع پر بھی اور رکوع میں جاتے ہوئے بھی اور رکوع سے اٹھ کر بھی، ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کرتے تھے، کان یرفع یدیہ، آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے۔ اس میں دوام پایا جاتا ہے، اس میں استمرار پایا جاتا ہے کہ مسلسل استمرار کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ذکر کر رہے ہیں تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اذا افتتح الصلاۃ، جب بھی نماز شروع کرتے تو ہاتھوں کو اٹھاتے، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، اور جب بھی تکبیر کہتے رکوع کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور جب بھی اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک بلند کرتے۔ یہ جو اذا کا لفظ ہے یہ بھی استمرار کی دلیل ہے کہ آپ شروع سے لے کر ہمیشہ آخر تک جب بھی رکوع کے لیے تکبیر کہتے، جب بھی رکوع سے اٹھتے، جب بھی آپ نماز شروع کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے۔ گویا اس حدیث کے 2 الفاظ ایسے ہیں کہ جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سنت ایسی ہے کہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری لمحے تک، آخری نماز تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت مبارکہ پہ عمل کیا۔ 2 لفظ کون سے ہیں؟ ایک لفظ کان یرفع یدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، یہ استمرار کی اور تسلسل کی دلیل ہے۔ اور دوسرا اذا کا جو لفظ ہے، اذا افتتح الصلاۃ، اذا کبر للرکوع، اذا رفع رأسہ، کہ جب بھی تکبیر تحریمہ کہتے، جب بھی رکوع کے لیے تکبیر کہتے اور جب بھی رکوع سے اپنا سر اٹھاتے، تو ان تینوں مواقع پر ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے تھے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں کندھوں کے برابر تک اٹھاتے تھے۔ دیکھیے میرے عزیز بھائیوں، یہ جو حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ حدیث متواتر ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حدیث متواتر کس حدیث کو کہتے ہیں۔ حدیث متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کو روایت کرنے والے صحابہ کرام اور ان کے بعد کے جو طبقات ہیں، تابعین، تبع تابعین، اور اسی طرح بعد میں آنے والے جو طبقے ہیں، حتیٰ کہ صاحب کتاب تک، چاہے وہ بخاری ہو، مسلم ہو، کوئی اور ہو، صاحب کتاب تک جتنے بھی سند کے طبقے ہیں، صحابی، تابعی، تبع تابعی، پھر کوئی اور طبقہ، پھر اس کے بعد نیچے طبقہ، پھر صاحب کتاب کے استاد کا طبقہ، تمام طبقات سند میں روایت کرنے والے راویوں کی تعداد اس قدر زیادہ ہو کہ ان تمام کا کسی جھوٹ پر جمع ہونا ممکن نہ ہو۔ راویوں کی تعداد اس قدر زیادہ ہو کہ یہ ہو ہی نہ سکے کہ اتنے زیادہ راوی، اتنے زیادہ صحابہ، اتنے زیادہ تابعی، اتنے زیادہ تبع تابعی، حدیث کو روایت کرنے والے راویوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو اور وہ سارے کے سارے جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ حدیث متواتر ہے، متواتر احادیث کی تعداد بہت کم ہے، ویسے صحیح احادیث کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن
صحیح احادیث میں سے جو احادیث متواتر ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے. تو متواتر احادیث میں سے یہ ایک حدیث بھی ہے. اور شاید آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ اس حدیث کو جو کہ رفع الیدین کے متعلق روایت کرنے والے جو صحابہ کرام ہیں ان کی تعداد 50 کے قریب ہے. 50 کے قریب صحابہ کرام ایسے ہیں کہ جو رفع الیدین کی سنت کو روایت کرتے ہیں, بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر تک اٹھاتے تھے. اور ان 50 کے قریب صحابہ کرام میں وہ صحابہ کرام بھی شامل ہیں کہ جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے. عشرہ مبشرہ سے مراد وہ صحابہ, وہ 10 صحابہ کے جن کا نام لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی قرار دیا. ان میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سعد بن ابی وقاص, سعید بن زید, یہ زبیر بن عوام, یہ سارے کے سارے صحابہ کرام جو ہیں وہ اس سنت کو روایت کرتے ہیں, وہ اس سنت کو بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں رفع الیدین کرتے تھے, یعنی اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے تھے. کن مواقع پر؟ 4 مواقع پر. 4 مواقع کون سے؟ تکبیر تحریمہ, دوسرا موقع رکوع میں جاتے ہوئے, اور تیسرا رکوع سے اٹھ کر, اور چوتھا 2 رکوع سے اٹھ کر. تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے. تو 50 کے قریب صحابہ کرام ایسے ہیں کہ جو ان احادیث کو روایت کرتے ہیں. اور امام حاکم رحمہ اللہ, صدیق بھائی توجہ سے سنتے رہیں, امام حاکم رحمہ اللہ جو ہیں ان کے ایک بڑا مشہور قول ہے. وہ یہ کہتے ہیں لا نعلم سنة اتفق على روايتها عن النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الأربعة ثم العشرة فمن بعدهم من أكابر الصحابة على تفرقهم في البلاد الشاسعة غير هذه السنة. کہتے ہیں کہ ہم کوئی ایسی سنت نہیں جانتے کہ جس کو روایت کرنے والے صحابہ کرام میں خلفاء اربعہ بھی شامل ہوں اور عشرہ مبشرہ بھی ہوں, اور ان کے بعد کبار صحابہ کرام شامل ہوں, اور وہ مختلف ملکوں اور مختلف شہروں میں رہنے کے باوجود یہ سارے کے سارے صحابہ کرام کسی ایک سنت کو روایت کرنے پر متفق ہوئے ہوں. ہم کوئی ایسی سنت نہیں جانتے ہیں سوائے اس سنت کے. کون سی سنت؟ رفع الیدین کرنے والی سنت. اس سنت پر خلفاء راشدین, عشرہ مبشرہ اور کبار صحابہ کرام کی جن کی تعداد 50 کے قریب پہنچتی ہے, سارے کے سارے متفق ہیں. حالانکہ یہ متفرق تھے, کوئی مدینہ میں, کوئی مکہ میں, تو کوئی کہاں اور کوئی کہاں, لیکن متفرق جگہوں پہ رہنے کے باوجود بھی یہ سارے کے سارے متفق تھے اس حدیث کو, اس سنت کو روایت کرنے پر, اور وہ سنت ہے سنت رفع الیدین. اور ایک امام علی بن مدینی ہے جو کہ امام بخاری کے استاد ہیں. علی بن المدینی رحمہ اللہ, یہ امام بخاری کے استاد ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ هذا الحدیث, یہ جو حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے, کہتے ہیں هذا الحدیث عندي حجة على الخلق, یہ حدیث میرے نزدیک پوری مخلوق پر حجت ہے, پوری مخلوق پر یہ دلیل ہے. کس بات کی؟ کہ رفع الیدین کرنا سنت ہے. کل من سمعه فعليه ان يعمل به, لہذا جو شخص بھی اس حدیث کو سنے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس سنت میں عمل کرے. کیوں؟ اس لیے کہ لیس فی اسنادہ شیء, کیونکہ اس حدیث کی سند میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, اور یہ حدیث صحیح حدیث ہے. لہذا ساری کی ساری مخلوق پر یہ حدیث حجت ہے امام بخاری کے استاد شیخ علی بن المدینی رحمہ اللہ کے نزدیک. حسن بصری رحمہ اللہ, آپ نے ایک نام سنا ہوگا, حسن بصری, یہ کبار تابعین میں سے ہیں. یہ کبار تابعین میں سے, یعنی صحابی نہیں ہیں, کبار تابعین, بڑے تابعین میں سے ہیں. اور بہت سارے صحابہ اکرام کی جماعت سے ان کی ملاقات ہوئی. کہتے ہیں کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفعون ایدیہم, کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے. ولم يستثني احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دون احد, انہوں نے کسی صحابی کو چھوڑ کر کسی کو مستثنی نہیں قرار دیا, بلکہ سارے کے سارے صحابہ اکرام کے بارے میں یہ انہوں نے بیان کیا
کہ صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے نماز میں رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ حدیث اور اس کے علاوہ باقی کچھ اور احادیث بھی میں آپ کے سامنے بھی ذکر کرتا ہوں، اور اس مسئلے پر میں ذرا تفصیل سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور ذرا تفصیل سے یہ بات سنتے ہوئے اپنے کانوں کی کھڑکیاں کھلی رکھیں اور توجہ سے بات سنتے رہیں۔ ایک تو یہ حدیث جو کہ متواتر حدیث ہے اور جس کو روایت کرنے والے صحابہ کرام جن کی تعداد جو ہے وہ 50 کے قریب تک پہنچتی ہے۔ دوسری حدیث ذرا سنیے، اس مسئلے پر جو دوسری دلیل ہے وہ دلیل ہے مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اور وہ بھی صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث مالک بن حویرث کی۔ وہی بیان کرتے ہیں، ان کے ایک شاگرد ابو قلابہ وہی بیان کرتے ہیں کہ مالک بن حویرث جب نماز پڑھتے تھے تو تکبیر کہتے اور تکبیر کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے تھے، اور جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے رکوع میں جانے کے لیے تو پھر بھی اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے تھے، اور جب اپنا سر اٹھاتے رکوع سے تو پھر بھی اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے تھے، اور وہ یہ بیان کرتے تھے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یفعل ہکذا، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ اور یہاں جو بات بڑی اہم ہے وہ ذرا نوٹ کیجیے، یہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا جنگ تبوک سے پہلے سن 9 ہجری میں۔ کب اسلام قبول کیا؟ 9 ہجری میں، سن 9 ہجری میں جنگ تبوک سے پہلے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام تھے، کیونکہ جنگ تبوک کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹتے ہیں تو اس کے بعد آپ حج کے لیے چلے جاتے ہیں، اور حج سے واپس لوٹتے تو آپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ چند مہینوں کی بات ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں یہ صحابی ایمان لاتے ہیں۔ آخری ایام میں ایمان لانے کے بعد وہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کرتے تھے۔ کس طرح؟ کہ آپ رفع الیدین کرتے تھے تکبیر تحریمہ کے موقع پر بھی، اور اسی طرح رکوع میں جاتے ہوئے بھی اور رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی۔ تو یہ اس صحابی کا یہ سنت بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ رفع الیدین کرنا منسوخ نہیں ہوا، جس طرح کہ بعض حضرات کا دعویٰ ہے کہ رفع الیدین پہلے تھی یہ سنت، بعد میں منسوخ ہو گئی۔ ہم کہتے ہیں یہ بالکل غلط دعویٰ ہے، بالکل غلط دعویٰ ہے، اس لیے کہ مالک بن حویرث جس طرح میں نے ابھی کہا یہ آخری ایام میں اسلام قبول کرتے ہیں اور پھر یہ حدیث بیان کرتے ہیں، یہ سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کرتے ہیں، لہذا اس سنت کو منسوخ کہنا جو ہے یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ حتیٰ کہ میرے بھائیوں یہ بھی آپ کو سن کر حیرانگی ہوگی کہ خود احناف علماء کرام میں سے جو منصف علماء کرام ہیں، احناف علماء کرام میں سے جو منصف ہیں، انصاف کرنے والے علماء جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا اور وہ اس طرح کے اختلافی مسائل میں انصاف کرتے تھے، ان میں سے بھی بہت سارے علماء نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ احناف کی طرف سے یہ جو دعویٰ ہے کہ یہ رفع الیدین کی سنت منسوخ ہو چکی ہے، یہ دعویٰ بلا دلیل ہے۔ ان احناف علماء کرام میں سے ایک علامہ سندھی ہے، علامہ سندھی مشہور عالم ہے، اور اسی طرح مولانا عبدالحی لکھنوی ہے، مولانا عبدالحی لکھنوی یہ لکھنؤ کے رہنے والے تھے، حنفی عالم دین تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو اتنا علم دیا تھا کہ جب یہ کسی اختلافی مسئلے پر بحث کرتے تھے تو انصاف کی انتہا کو چلے جاتے تھے، انصاف کرتے تھے۔ رفع الیدین کے مسئلے میں بھی انہوں نے صراحتاً لکھا ہے کہ احناف علماء کرام کا یہ دعویٰ کہ رفع الیدین کی سنت منسوخ ہو چکی ہے، یہ دعویٰ بلا دلیل، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ لہذا خلاصہ یہ ہے کہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت دائمی سنت ہے، دائمی سنت کہ ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے ہوئے نماز پڑھتے رہے۔ تیسری دلیل سنیں، وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی، وائل بن حجر، ان کی حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے، وہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر تحریمہ کہتے تو آپ رفع الیدین کرتے تھے، پھر رکوع میں جاتے ہوئے بھی اور پھر رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی۔ تو یہ سنت انہوں نے بھی بیان کی، اور وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے سن 9 ہجری میں اسلام قبول کیا تھا، بالکل آخر میں ان کو اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا، اور پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت جو ہے وہ روایت کی۔ چوتھی دلیل سنیے، اور وہ چوتھی دلیل ذکر کر کے میں انشاءاللہ اس مسئلے کو سمیٹتا ہوں۔ حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم صحابی ہیں، انہوں نے
ایک مرتبہ ایک مجلس میں تھے اپنے جیسے صحابہ کرام کی مجلس میں. اس مجلس میں 10 صحابہ کرام تھے. انہوں نے یہ کہا, ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ انا كنت احفظكم لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں تم تمام کی نسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو زیادہ یاد رکھتا ہوں. تم تمام کی نسبت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو زیادہ یاد رکھتا ہوں. مجھے زیادہ معلوم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کس طرح سے تھی. پھر انہوں نے نماز پڑھ کے دکھلائی. انہوں نے نماز عملی طور پر پڑھ کے دکھلائی. جب نماز پڑھی تو اس میں انہوں نے اسی طرح سے کیا کہ تکبیر تحریمہ کے موقع پر رفع الیدین کیا, رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین کیا, رکوع سے اٹھ کر رفع الیدین کیا, پھر 2 رکعتوں سے جب اٹھ کر کھڑے ہوئے تیسری رکعت کے لیے تو وہاں بھی رفع الیدین کیا. جب وہ نماز ختم کر کے فارغ ہوئے تو یہ جو 10 صحابہ کرام تھے جن کے بارے میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں تم سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت کو جانتا ہوں, تو ان سب نے کیا کہا, کہنے لگے صدقت ہاکذا کان یصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تم نے اے ابو حمید الساعدی تم نے بالکل سچ کہا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً اسی طرح نماز پڑھتے تھے. اور یہ حدیث ابو داؤد میں اور ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. میرے بھائیو, یہ 4 احادیث میں نے آپ کے سامنے دلیل کے طور پر ذکر کی, ورنہ اس کے علاوہ اور بھی دلائل ہیں. میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ 50 کے قریب صحابہ کرام جو ہیں وہ ان احادیث کو روایت کرتے ہیں. اب آئیے ان ہمارے دوستوں کی طرف کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ سنت منسوخ ہو چکی. پہلے تو میں اس دعوے کا جواب دے چکا ہوں کہ یہ سنت منسوخ نہیں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری لمحے تک, آخری نماز تک اسی طرح نماز پڑھتے رہے کہ آپ ہر نماز میں رفع الیدین کرتے تھے. نسخ کا دعویٰ کرنا صحیح نہیں ہے. تو پھر وہ کیوں آخر کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین نہیں کیا؟ آخر ان کی کوئی تو دلیل ہونی چاہیے. تو وہ دلیل کیا ہے؟ ان کی وہ دلیل, ان کی کئی دلیلیں ہیں, لیکن ان دلائل میں سے ایک ہی دلیل ہے جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے. صحیح سند کے ساتھ جو دلیل ثابت ہے وہ ایک ہی ہے, اور وہ ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نماز پڑھ کے دکھلائی تو انہوں نے صرف تکبیر تحریمہ کے موقع پر رفع الیدین کیا, اس کے بعد باقی نماز میں رفع الیدین نہیں کیا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. سنن ترمذی میں جو حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اس کے الفاظ یہی ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھتے تو تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھاتے تھے, ثم لا یعود, پھر آپ اپنے اس کام کو دوبارہ نہیں کرتے تھے, اس عمل کو دوبارہ نہیں کرتے تھے پوری نماز میں. یہ حدیث سنن ترمذی میں موجود ہے, سنن ترمذی میں. اور اس کی سند کے متعلق اگرچہ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے, لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف نہیں بلکہ یہ کم از کم حسن درجے کی ہے اور قابل حجت ہے. اب یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ بیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں بیان کرتے, بلکہ وہ یہ عمل یہی کرتے ہیں کہ پہلی مرتبہ تکبیر تحریمہ کے موقع پر ہی ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور پھر نہیں اٹھاتے. تو اس کی وجہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ ایک طرف تو یہ ایک حدیث رکھی, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ایک طرف رکھی, اور دوسری طرف وہ 50 کے قریب روایت کرنے والے صحابہ کرام کی روایات کہ جو یہ روایت کرتے ہیں, جو یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, رفع الیدین کرتے تھے. ان 4 مواقع میں رفع الیدین کرتے تھے. ایک طرف یہ 50 صحابہ کرام کی روایات اور ایک طرف یہ ایک صحابی کی روایت رکھتے ہیں. تو میرے خیال ہے بات بالکل واضح ہے کہ ظاہر ہے کہ جس سنت کو 50 صحابہ کرام بیان کر رہے ہیں وہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ثابت شدہ سنت, اور جس چیز کو ایک صحابی بیان کرتا ہے ہو سکتا ہے کہ ایک صحابی سے غلطی بھی تو ہو سکتی ہے, کیونکہ صحابہ کرام جو ہیں وہ غلطی سے معصوم تو نہیں ہیں, ان سے بھول چوک بھی تو ہو سکتی ہے. دیکھیں نا, خاص طور پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کو بعض مسائل میں غلطی لگی تھی, بعض مسائل میں ان سے بھول چکی ہوئی. مثال کے طور پر جب یہ رکوع میں جاتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو بجائے اپنے گھٹنوں پر رکھنے کے اس طرح اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں کے درمیان رکھتے تھے. بالکل یہ کیفیت ہوتی, بجائے اس کی کہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے گھٹنوں کو پکڑتے,
بلکہ یہ کیفیت ہوئی، اپنے دونوں ہاتھوں کو بند کر کے بالکل اپنے گھٹنوں کے درمیان رکھتے تھے۔ یہ کون؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کی وجہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ کسی بھی صحابی کے بارے میں یہ گمان نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی صحابی دیدہ دانستہ جان بوجھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ صحابی ہو اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی کرے جان بوجھ کر، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو کیا وجہ ہے؟ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو بند کر کے دو گھٹنوں کے درمیان کیوں رکھتے تھے؟ اور پھر اسی طرح یہ نماز کے اندر بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو صرف تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہی اٹھاتے تھے، پھر بعد میں اپنے دونوں ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تھے۔ ان دونوں چیزوں کی وجہ کیا ہے؟ دونوں چیزوں کی وجہ ان کی عدم علمی ہے، لا علمی ہے، کہ ان کو پتہ نہیں چلا اس سنت کا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے علاوہ بھی رفع الیدین کرتے تھے، شاید ان کو اس کا پتہ نہیں چلا۔ اسی طرح یہ جو سنت تھی، یہ جو طریقہ تھا دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں کے درمیان رکھنے کا رکوع میں، یہ بھی ان کو پتہ نہیں چل سکا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھا کرتے تھے، اس لیے وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو بند کر کے گھٹنوں کے درمیان رکھتے تھے۔ تو اس چیز کو اس صحابی کی لا علمی پر محمول کیا جا سکتا ہے، واللہ اعلم۔ ایک تو یہ اس کی وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے میرے بھائیوں، جس طرح میں نے ابھی پہلے کہا ہے کہ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ابھی ہم نے پڑھی ہے، یہ متواتر حدیث ہے، متواتر حدیث، اور یہ کہاں ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں۔ اور دوسری طرف یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے، یہ کہاں ہے؟ سنن ترمذی میں ہے۔ جب میرے بھائی یہ تمام محدثین نے یہ ایک اصولی ایک ایسا اصول ہے کہ جس پر تمام محدثین کے اتفاق پایا جاتا ہے کہ جب اس طرح کی صورتحال ہو کہ ایک حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہو اور ایک اس کے بالکل برعکس سنن اربعہ میں سے کسی کتاب میں ہو، مثلا سنن ابو داؤد میں ہو یا ترمذی میں ہو یا نسائی یا ابن ماجہ میں ہو، تو وہاں پر ترجیح کس حدیث کو دی جاتی ہے؟ بخاری اور مسلم کی حدیث کو ترجیح دی جاتی ہے، اس لیے کہ بخاری اور مسلم کی احادیث یہ وہ احادیث ہیں کہ جن کے بارے میں امت نے اتفاق کر لیا کہ یہ ساری کی ساری احادیث صحیح احادیث ہیں۔ تو ایک طرف بخاری اور مسلم کی یہ حدیث عبداللہ بن عمر کی جو صحت کے سب سے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہے، ایک طرف وہ حدیث اس کو نظر انداز کر دے اور اس حدیث کو سامنے رکھ لے کہ جو اس سے کہیں زیادہ، اس سے کہیں کم تر درجے کی حدیث ہے اور وہ سنن ترمذی کے اندر ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، انصاف کا تقاضا یہ ہے، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو مانے بغیر، تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ یہاں ایک وہم پایا جاتا ہے بعض لوگوں میں، اس کی بھی تصحیح کرتا ہوں۔ وہم یہ ہے، بعض لوگ، ہمارے بعض دوست یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کو یہ کہا تھا کہ مالی اراکم رافعی ایدیکم کأنہا اذناب خیر شمس، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم اپنے ہاتھوں کو اس طرح اٹھاتے ہو کہ جیسا کہ سرکش گھوڑوں کی دمیں ہوں، سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح تم اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہو۔ اسکنوا فی الصلاۃ، تم نماز میں سکون کے ساتھ کھڑے رہا کرو، نماز میں پرسکون حالت میں رہا کرو، اور اس طرح جس طرح ایک سرکش گھوڑا اپنی دم کو ہلاتا رہتا ہے، اس طرح تم اپنے ہاتھوں کو نہ ہلایا کرو۔ تو اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے دوست کیا کہتے ہیں؟ کہتے جی یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ نماز میں اپنے دونوں ہاتھوں کو نہیں اٹھانا چاہیے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کسی حدیث کے اندر صراحت موجود ہے کہ یہ حدیث کس موقع کی ہے۔ یہ حدیث دراصل سلام کے موقع پر سلام کرتے ہوئے صحابہ کرام ہاتھ اٹھاتے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے تو اپنے ہاتھ کو اٹھاتے تھے، پھر اپنی بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے تو اپنے ہاتھ کو اٹھاتے تھے۔ اس کو دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم سرکش گھوڑے کی دم کی طرح اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہو؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب سرکش گھوڑا جو ہے وہ دم ہلاتا ہے تو کس طرح ہلاتا ہے؟ اس طرح نہیں ہلاتا، وہ یوں ہلاتا ہے، اور اس پر تو کسی کا کوئی اختلاف ہی نہیں۔ سرکش گھوڑا جو ہے نا اپنی دم کو یوں نہیں ہلاتا بلکہ وہ یوں ہلاتا ہے۔ تو صحابہ کرام جب سلام پھیرتے تھے تو اس طرح اپنے ہاتھ کو ہلاتے تھے، اور اسی طرح بائیں طرف سلام پھیرتے تو اپنے ہاتھ کو ہلاتے تھے۔ بالکل اس عمل کو
تشبیہ دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکش گھوڑے کی دم کے ساتھ. تو لہذا خلاصہ یہ ہے کہ اس حدیث کا تعلق اس رفع الیدین کے ساتھ ہے ہی نہیں، بلکہ حدیث کے اندر خود صراحت موجود ہے کہ یہ سلام کے موقع پر جب صحابہ کرام ہاتھ ہلاتے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا. ایک اور بات ذہن میں تھی، ابھی ذہن سے نکل گئی، وہ بھی بعض ہمارے دوستوں کا ایک وہم ہے. یہ بات تھی جس کا میں ابھی وضاحت کرنا چاہتا تھا. ہمارے وہ دوست جو یہ کہتے ہیں کہ رفع الیدین کرنا سنت نہیں ہے اور رفع الیدین نماز میں نہیں کرنا چاہیے، ان کا ایک دعویٰ یہ بھی ہے جو بھی بھائی نے کہا، اور میں اسی کی وضاحت کرنا چاہتا تھا. ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اصل میں شروع میں ہوتا یہ تھا کہ لوگ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے بغلوں میں کیا چھپا لیتے تھے؟ بت جو ہیں، مورتیاں یا بت وغیرہ جو ہیں وہ چھپا لیا کرتے تھے. تو ان کی اس عمل کی وجہ سے یہ حکم دیا گیا کہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں تاکہ وہ مورتیاں گر جائیں. میرے بھائیو، یہ اس قدر بےہودہ بات ہے، واللہ یہ اتنی بےہودہ بات ہے کہ جس کی کوئی دلیل نہیں ہے. بےہودہ میں نے کیوں کہا ہے؟ بےہودہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ جب پہلی مرتبہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے تو بت تو گر جائیں گے. تو اس کے بعد رکوع سے پہلے اور رکوع سے اٹھنے کے بعد اور پھر 2 رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہو کر وہاں پر رفع الیدین کرنے کا تو تک ہی نہیں بنتا ہے، کیونکہ وہ بت تو گر چکے. جیسے ہی آپ نے تکبیر تحریمہ کہی اور اپنے ہاتھوں کو اٹھایا تو وہ بت گر گیا. اور پھر آپ ذرا سوچیں، بےہودہ بات میں نے کیوں کہا ہے؟ سوچیں ذرا. آپ صحابہ کرام کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے بغلوں میں بت چھپا دیتے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور بھائی صحابہ کرام بھی کیا اس طرح کر سکتے تھے؟ صحابہ کرام کے بارے میں تو یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا ہے کہ وہ نماز میں کھڑے ہوں، اللہ کے لیے نماز کہیں، اللہ اکبر، اللہ کا نام بلند کر کے وہ نماز شروع کریں اور بغل میں انہوں نے بت چھپائے ہوئے. یعنی یہ تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے صحابہ کرام کے بارے میں. لہذا یہ بات بالکل بےہودہ ہے کہ رفع الیدین جو ہے یہ حکم جو ہے یہ در حقیقت ان بتوں کو گرانے کے لیے تھا. ایک تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کسی بھی صحیح حدیث پہ اس کا ذکر نہیں ہے. دوسرا کہ یہ ویسے بےہودہ اس لیے ہے کہ اگر واقعتاً بت رکھے ہوئے تھے لوگوں نے تو وہ تو پہلی تکبیر کے ساتھ ہی گر جانے چاہیے تھے. تو اس کے بعد باقی موقعوں پر رفع الیدین کرانے کا یا حکم دینے کا کوئی اس کا تو نہیں بنتا. اور تیسری بات یہ کہ یہ صحابہ کرام تھے. صحابہ کرام کے بارے میں یہ تصور نہیں کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے بغلوں میں بت چھپا کر کے وہ نماز پڑھتے ہوں. ایسا تصور کرنا بھی بالکل ممکن نہیں. اور ایک آپ کو بڑی مزے کی بات بتلا دوں گا، بہت مزے کی بات ہے. ہمارے جو بھائی رفع الیدین کرنے کے قائل نہیں ہیں، ہمارے دوست ہیں، بھائی ہمارے، ان سے جب پوچھا جائے کہ بھائی کیوں نہیں کرتے ہو رفع الیدین، تو وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ان کا ایک تو یہ دعویٰ ہے کہ یہ سنت پہلے تھی بعد میں نہیں منسوخ ہو گئی. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کم از کم نماز میں ایک مرتبہ رفع الیدین کرتے ہو؟ کہتے ہیں ہاں کرتے ہیں. وہ کون سا موقع ہے؟ تکبیر تحریمہ کے موقع پر. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائیو آپ تکبیر تحریمہ کے موقع پر رفع الیدین کرتے ہو، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس جواب میں وہ کون سی حدیثیں پیش کرتے ہیں؟ وہ یہی حدیث پیش کرتے ہیں، یہی حدیث، یہ حدیث اور جو باقی حدیثیں میں نے ابھی ذکر کی ہیں، یہی حدیثیں دلیل کے طور پر ذکر کرتے ہیں کہ ان حدیثوں کے اندر اس بات کا تذکرہ موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے. ارے بھائیو، انہی احادیث کے اندر ہی تو یہ بھی تو موجود ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے تھے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد بھی اور اس طرح تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو کر بھی آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے. تو بھائی حدیث کا ایک حصہ مانتے ہو اور حدیث کے باقی حصے کو نہیں مانتے ہو. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور ایک حصے سے انکار کرتے ہو؟ میرے بھائیو، یہ طرز عمل جو ہے یہ بہت افسوسناک طرز عمل ہے ہمارے دوستوں کا. خلاصہ یہ ہے
کہ یہ جو سنت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں کسی قسم کا غبار نہیں، کسی قسم کا شبہ نہیں ہے، کسی قسم کا اس میں ابہام نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت متواترہ ہے۔ لہٰذا ہمارے وہ دوست جو میری بات کو سن رہے ہیں، میری گفتگو کو سن رہے ہیں یا سنیں گے، میں ان سے کہتا ہوں کہ سنجیدگی کے ساتھ اس مسئلے پہ ذرا غور کریں۔ اور کیوں آپ دیکھیں نا، کیوں آپ ایک سنت کو چھوڑ کر اس کے ثواب سے محروم ہوتے ہیں؟ اگر آپ اس سنت پہ عمل کریں گے تو آپ کو کیا اس کا ثواب نہیں ملے گا؟ یقیناً اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ تو اجر و ثواب سے محرومی کیوں خواہ آپ لیتے ہیں؟ لہذا اس سنت مبارکہ پر عمل کرنے کے لیے آپ کو اپنی ہر نماز میں ان 4 مواقع پر رفع الیدین کرنا چاہیے، جو 4 مواقع بھی میں نے ذکر کیے ہیں۔ بات کافی تفصیلی ہوگی۔ بہرحال ہاں جی، اس مسئلے پر اگر کسی کا سوال ہے، کوئی کسی کے ہاں کر سکتے ہیں۔ ہاں جی، یہ سوال بڑا اہم ہے، کیونکہ آج کل بعض شباب جو ہے نا وہ اس طرح کرتے ہیں کہ تشہد میں بیٹھے ہوئے ہی تحیات جب پڑھتے ہیں، دوسری رکعت کے آخر میں تحیات پڑھتے ہیں، تو کھڑے ہونے سے پہلے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے ہی ہاتھوں کو اٹھا لیتے ہیں، رفع الیدین کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بالکل غلط ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہو جاتے تھے تو پھر آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے۔ یہ حدیث میں اس کی صراحت موجود ہے، لہٰذا کھڑے ہونے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا چاہیے۔ ہاں جی، ہاں یہ آپ نے بڑی اچھی آپ نے مجھے بات یاد کرا دی۔ دیکھیں اس حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ کان یرفع بیدیہ حذو منکبیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے اپنے منکبین کے برابر، اپنے کندھوں کے برابر تک اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، کندھوں کے برابر تک۔ جبکہ ایک اور حدیث میں، اور وہ حدیث ابھی میں نے ذکر کی ہے، یہ جو چوتھی حدیث میں نے ذکر کی تھی جس کے راوی حضرت ابو حمید الساعدی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس میں ذکر کیا ہے کہ انہوں نے جب یہ کہا تھا اپنے ساتھیوں کو، 10 صحابہ کرام کو یہ کہا تھا کہ میں تم سب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت کو تم سب کی نسبت زیادہ جانتا ہوں، جب انہوں نے نماز پڑھ کے دکھلائی تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کانوں کے برابر تک، اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کانوں کے برابر تک، جبکہ اس حدیث میں ہے کہ اپنے کندھوں کے برابر تک اٹھایا۔ تو ان دونوں حدیثوں کو کس طرح جمع کیا گیا ہے؟ اس طرح جمع کیا گیا ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح اپنے کندھوں کے برابر تک اٹھائیں کہ آپ کے ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں، یہ جو انگلیاں ہیں یہ کانوں کی لو کے برابر ہو، کانوں کی یہ جو لو ہے اس کے برابر ہو انگلیاں میں۔ اس طرح کیا ہوگا کہ یہ دونوں حدیثوں پہ عمل ہو جائے گا کہ کانوں کے برابر تک بھی آپ کے ہاتھ اٹھ جائیں گے اور ادھر کندھوں کے برابر تک بھی ہوں گے بالکل۔ اور اس میں کوئی ایسے کوئی ابہام نہیں ہے۔ آپ جب اس طرح اپنے ہاتھوں دونوں ہاتھوں کو بلند کریں گے تو آپ کی انگلیاں جو ہیں، ہاتھوں کی انگلیاں وہ کانوں کی لو کے برابر ہوں گی، اور ہاتھ آپ کی ہتھیلیاں جو ہیں یہ آپ کے کندھوں کے برابر تک ہوں گے۔ لہٰذا اس طرح اپنے ہاتھوں کو اٹھانا چاہیے۔ باقی جہاں تک بھائی نے سوال کیا کہ کئی لوگ نماز شروع کرتے ہیں تو وہ یوں کرتے ہیں، ہاں جی، یا اپنے کانوں کو پکڑ لیتے ہیں یوں، ہاں جی، تو اس طرح میرے بھائیوں نماز شروع کرنے کا کوئی ثبوت نہیں۔ ہاتھوں کو اٹھانے کی جو صحیح مسنون کیفیت ہے وہ یہی ہے جو آپ کے سامنے ہے، یہ کیفیت ہے۔ تو اس طرح اپنے ہاتھوں کو بلند کرنا چاہیے اپنے کندھوں کے برابر، اور زیادہ سے زیادہ اوپر بلند کریں تو آپ کی انگلیاں جو ہیں وہ کانوں کی لو کے برابر ہوں، بس یہاں تک اپنے ہاتھوں کو بلند کرنا چاہیے۔ یہی کیفیت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، بعض لوگ جلدی میں نا ایسے کر لیتے ہیں، ہاں، کئی لوگ جو جلد بازی میں ہاتھوں کے اشارہ جو ہے وہ ہلکا سا اشارہ کرتے ہیں اس طرح اور پھر نماز شروع کر دیتے ہیں، تو یہ درست نہیں۔ سنت پہ عمل کرنا ہے تو پھر اسی طرح عمل ہوگا کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر تک اٹھائیں اور آپ کی انگلیاں جو ہیں وہ کانوں کی لو کے برابر۔ یہاں ایک اور تنبیہ بھی کر دوں کہ یہ جو رفع الیدین کرنے کا جو مسئلہ ہے اس میں خواتین، اس میں مرد اور خواتین دونوں برابر ہیں۔ خواتین کے لیے بھی بالکل یہی کیفیت ہے ہاتھوں کو اٹھانے کی، اور مردوں کے لیے بھی یہی کیفیت، جو کیفیت مردوں کے لیے ہے وہی کیفیت عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اور جتنے مواقع پر مردوں کو اپنے ہاتھوں کو بلند کرنا ہے اتنے ہی مواقع پر خواتین کو بھی اپنے ہاتھوں کو بلند کرنا ہے۔ آگے چلیں، یہ کسی کو کوئی سوال ہے؟ جی ہاں، اس میں کیا؟
بیٹھ کے اگر بیٹھ کے پڑھ رہے ہو نہیں، آپ کا سوال کیا ہے؟ رفع الیدین کے متعلق ہے یا بیٹھ کے نماز پڑھنے کے متعلق ہے؟ ہاں دیکھیں، اگر ماشاءاللہ آپ اپنے بارے میں بات کریں تو آپ تو ماشاءاللہ نوجوان ہیں، تو نوجوانوں کو تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنی چاہیے۔ ہاں وہ شخص جو کہ صاحب عذر، اگر کوئی شخص صاحب عذر ہے، مطلب کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، یا مثلا فرض نماز وہ پڑھ لیتا ہے لیکن وہ سنت نماز اگر وہ پڑھے تو اس کو مشقت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو مشقت سے بچنے کے لیے اگر وہ سنت نماز بیٹھ کے پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور بغیر عذر کے، سنیں، بغیر عذر کے بھی نفل نماز جو ہے، نفل نماز یہ بیٹھ کے پڑھی جا سکتی ہے، لیکن بغیر عذر کے جو شخص بیٹھ کے نفل نماز پڑھے گا، وہ سنتے ہوں یا کوئی اور نفل نماز ہو، اس کو کھڑے ہو کر پڑھنے والے کی نسبت کتنا اجر ملے گا؟ آدھا اجر ملے گا۔ تو آدھے اجر سے کیوں خواہ محروم ہو؟ ہاں جی، تو اس لیے کھڑے ہو کر کی سنتیں پڑھنی چاہیے، الا یہ کہ اگر عذر ہو تو کوئی حد نہیں۔ عذر کی بنا پر تو فرض نماز بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، تو سنتیں بھی پڑھ سکتے ہیں اگر عذر ہو، ورنہ اگر عذر نہ ہو تو پھر جس طرح آپ فرض نماز کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں تو سنتیں بھی کھڑے ہو کے پڑھنی چاہیے۔ ہاں جی، یہ سوال بھی بڑا اہم ہے کہ جب آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے تو ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد ہاتھوں کو باندھیں کہاں؟ تو اس سلسلے میں صحیح ابن خزیمہ میں حدیث موجود ہے، وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا تذکرہ بھی میں نے کیا تھا، یہ رفع الیدین کی احادیث کے سلسلے میں نے وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا ہے کہ انہوں نے جو ہے سن 9 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں اسلام قبول کیا تھا۔ تو یہی وہ وائل بن حجر ہی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو بلند کرنے کے بعد آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں ہاتھ کو پکڑا اور دونوں ہاتھوں کو سینے کے اوپر رکھ دیا، علی صدرہ کے الفاظ ہیں، اور یہ حدیث اپنا کہاں پر ہے؟ یہ حدیث، اس کا حوالہ آپ نوٹ کر لیں، یہ صحیح ابن خزیمہ میں، یہ حدیث صحیح ابن خزیمہ میں ہے اور بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے یہ حدیث۔ لہذا اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو سینے کے اوپر باندھ دینا چاہیے، سینے کے اوپر، یہ سنت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں جی، رکوع سے کھڑے ہو کر، جب آپ رکوع سے کھڑے ہوں تو سنت یہی ہے جیسا کہ ہم نے ابھی حدیث پڑھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر اٹھانے کے بعد بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے تھے، جس طرح کہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ اور رکوع میں جاتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے تھے، اسی طرح آپ رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے تھے۔ اب اگلا سوال، پہلی بات یہ ہے کہ ہاتھوں کو بلند کرنے کی کیفیت کیا ہے؟ رکوع سے کھڑے ہو کر بھی وہ یہ نہیں ہے، جس طرح ریاض بھائی کا سوال ہے وہ یہ نہیں ہے، ہاتھوں کو بلند کرنے کی کیفیت کی کسی بھی حدیث میں ثابت نہیں ہے، کیفیت وہی ہے جو کہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھانے کی کیفیت ہے۔ ہاں جی، سن لیجیے، تو ہاتھوں کو بلند کرنے کی کیفیت بالکل یہی ہے جو کہ تکبیر تحریمہ کے موقع پر ہاتھوں کو بلند کرنے کی کیفیت ہے۔ اب جب آپ نے ہاتھوں کو بلند کر لیا، اب اس کے بعد ہاتھوں کو کیا کریں؟ دوبارہ اسی حالت میں باندھ لیں یا چھوڑ دیں؟ اس مسئلے پر میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں۔ صحیح بات یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو نیچے چھوڑ دینا چاہیے، جہاں تک سینے پر اپنے دونوں ہاتھوں کو دوبارہ، جس طرح رکوع سے پہلے کی حالت میں آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو سینے پر باندھ رکھا ہوتا ہے، دوبارہ اسی حالت میں اپنے دونوں ہاتھوں کو سینے پر باندھنا جو ہے یہ کسی بھی صحیح حدیث سے، صریح اور واضح حدیث سے ثابت نہیں، کسی بھی صریح اور واضح حدیث سے ثابت نہیں۔ جو حضرات اس کے قائل ہیں وہ بعض احادیث سے استدلال تو کرتے ہیں، دلیل بنانے کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن وہ حدیث سے دلیل بنتی نہیں ہے اس مسئلے میں، لہذا اپنے دونوں ہاتھوں کو نیچے چھوڑ دینا چاہیے۔ باقی اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرنے کے بعد پھر دعا کی کیفیت اختیار کر لینا، اور غالباً وہ ربنا ولک الحمد جب کہتے ہیں تو اس موقع پر شاید وہ اپنے ہاتھوں کو اس طرح دعا کی کیفیت میں کر لیتے ہوں گے، تو یہ بھی غلط ہے، یہ بھی بالکل غلط ہے۔ ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح دعا کی کیفیت میں کرنا جو ہے یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، لہذا اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد پھر نیچے چھوڑ دینا چاہیے رکوع کے بعد قوما کی حالت۔
ہاں جی وسلم نے جب نماز پڑھائی بیٹھ کے تو صحابہ کرام رضوان اللہ کو پیچھے کھڑے تھے تو آپ نے اشارے سے کہہ دیا کہ بیٹھ گئے. لیکن ایک بھائی کہتے ہیں کہ ایک ٹائم ایسا بھی ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے بقاعدہ تو آپ بیٹھ کے نماز پڑھاتے تھے لیکن پیچھے کھڑے ہو کے مقتدی جتنے بھی وہ پیچھے کھڑے ہو کے کیا یہ صحیح بات ہے؟ بزرگوں کا سوال یہ ہے کہ ہم نے کچھ عرصہ پہلے ایک حدیث پڑھی تھی، بلکہ ابھی شاید پچھلے ہفتے میں پڑھی وہ حدیث، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ کہ جب امام جو ہے وہ بیٹھ کر نماز پڑھائے تو تم سب بھی کیا کرو، بیٹھ کر نماز پڑھاؤ. تو اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب امام بیٹھ کر نماز پڑھا رہا ہو تو امام مقتدی جو ہیں وہ بھی بیٹھ کر نماز پڑھیں اس کے پیچھے. جبکہ بعد شاید ان کو کسی نے کہا کہ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بیٹھ کے نماز پڑھا رہے تھے تو آپ کے پیچھے جو صحابہ کرام تھے وہ کھڑے ہو کے پڑھ رہے تھے. وہ آخری ٹائم یعنی باقاعدہ جب بیمار ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ بیٹھ کے نماز پڑھاتے تھے لیکن مقتدی جو بھی تھے پیچھے سب کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے. نہیں وہ تو حدیث ہم نے پڑھی تھی نا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ صحابہ کرام کھڑے ہوئے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ. تو لہٰذا آخری بات یہی ہے، آخری بات یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھنے کا اشارہ کیا، لہٰذا بیٹھ کر کے نماز پڑھنی چاہیے مقتدیوں کو. اگر ان کے امام بیٹھ کر نماز پڑھا رہا ہو تو پھر مقتدیوں کو بیٹھ کر کے نماز پڑھنی چاہیے. وہ یہ بات مانتے ہیں اس بات، لیکن اس کے بعد آگے انہوں نے یہ رپیٹ کیا اس بات کو کہ جب وہ پہلی دفعہ تو ایسے ہوا سیکنڈ ٹائم جو ہے نا ایسی کوئی بات میرے علم میں نہیں کہ اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے صحابہ کرام کو بٹھا دیا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کسی موقع پر یہ کہا ہو کہ نہیں آپ کھڑے ہو کے پڑھتے رہیں. نہیں ایسی کوئی حدیث میرے علم میں نہیں. اللہ اعلم. ہاں جی وہ شاید اللہ عالم پتہ نہیں کس حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اگر تو وہ حدیث ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت سے کچھ دیر پہلے کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے گھر سے مسجد کی طرف آنے میں آپ نے تاخیر کر دی کیونکہ آپ کو افاقہ نہیں ہوا تھا، آپ بے ہوشی کے عالم میں تھے. تو اس دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھانا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، تو پھر اسی دوران جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا رہے تھے تو اسی دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور اس طرح تشریف لائے کہ آپ کو اپنے دو صحابہ کرام کے کندھوں کا سہارا لیا ہوا تھا اور آپ کے پاؤں مبارک زمین پر پھسل رہے تھے. تو آپ آئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھے ہٹنے کا ارادہ کیا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اشارہ کیا کہ آپ نماز پڑھاتے رہیں. پھر ہوا یہ کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے برابر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اقتدا کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جو صحابہ کرام تھے وہ اقتدا کر رہے تھے کہ ان کی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس موقع پر ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ بیٹھے ہوئے ہوں اور صحابہ کرام جو وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہوں. وہ اس لیے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے کہ ان کے جو اصل امام تھے وہ کون تھے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ تو کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے تھے. ٹھیک ہے نا، تو اس لیے وہ اپنے اصل امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. تو اس میں کوئی حرج نہیں. ہاں جی دوسری رکعت یعنی پہلی رکعت کے بعد جب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں نہیں، اس موقع پر رفع الیدین نہیں ہے. دوسری رکعت کے موقع پر بھی نہیں ہے اور تیسری رکعت کے موقع پر بھی نہیں ہے. یہ صرف اور صرف دوسری رکعت کے بعد جب آپ تیسری کے لیے کھڑے ہوں، دوسری کے بعد تیسری کے لیے کھڑے ہوں تو پھر آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے. جی نہیں، وہ تو ہر رکعت میں رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد جو رفع الیدین ہے یہ تو ہر رکعت میں ہے، ہر نماز کی ہر رکعت میں. باقی جہاں تک رکعت کے بعد اٹھ کے کھڑے ہونے کا جو موقع ہے وہ صرف دوسری رکعت کے بعد جب آپ تیسری کے لیے کھڑے ہوں گے تو اس موقع پر رفع الیدین نہیں ہے. اللہ اعلم. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. اب اذان کا ٹائم ہوگا. انشاءاللہ بعد میں نماز کے بعد انشاءاللہ بارک اللہ.